الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ نتیجہ کیا نکلا۔ جنہوں نے پہلے ایپیسوڈز دیکھے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے، اور جو ہمارے نئے مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کے لیے تھوڑا سا میں اس کے فارمیٹ کے حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ اس سلسلے میں ہم کوئی ایک ٹاپک چوز کرتے ہیں، اس ایک موضوع پر بات ہوتی ہے، ہمارے ساتھ مختلف اسلامی بھائی شامل ہوتے ہیں، اور بالخصوص شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کرم فرماتے ہیں۔ اس موضوع سے متعلق ہمارے اسلام بھی اپنی رائے کا بھی اظہار کرتے ہیں، معاشرے کے اندر جو اس موضوع پر گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے اس کی نمائندگی بھی پائی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بات ہو تو آپ بھی سوچتے ہوں کہ ہاں میرے دل کی بات کر دی فلاں نے، پھر اس موضوع سے متعلق امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نتیجہ عطا فرماتے ہیں، ایک کنکلوژن ہوتا ہے کہ اس سے ہم کیا سمجھیں، اور خاص طور پر ایز اے مسلم ہمیں اس رائے کے بارے میں کیا سوچ رکھنی چاہیے۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر دیکھنے کی آپ سے مدنی التجا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل جب پورا سلسلہ دیکھیں گے تو اللہ کی رحمت سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ حصول ثواب کی نیت رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ثواب بھی ملے گا۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہر فرد اپنے اپنے فیلڈ میں وہ تحقیق کرتا ہی رہتا ہے، یعنی یوں کہیے کہ ہر فرد محقق ہوتا ہے ان معنوں میں۔ اب کس کی تحقیق کیسی ہے یہ زیر بحث نہیں ہے اس کو، اور تحقیق کرنی بھی چاہیے کہ جو بندہ تحقیق کر کے کام کرتا ہے تو نفع اٹھاتا ہے، بغیر تحقیق کے اگر وہ کوئی کام کرتا ہے تو بعض اوقات نقصان اٹھاتا ہے۔ ایک سوال کے لے کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ پہلے کا حافظہ مضبوط ہونا یہ شاید ضروری تھا اور آج یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو گیجٹس یا ڈیوائسز جو موجود ہیں ہمارے پاس وہ اس کی ایک طرح کی ریپلیسمنٹ آ گئی۔ اب آپ فرما رہے کہ ڈیوائس ہے فلاں ہے، یہ گم ہو گئی تو کیا کرو گے؟ وہ دماغ میں تو یہ دماغ تو نہیں گھومے گا نا۔ کیا کرامت پہ تحقیق کرنی چاہیے؟ اگر ہم کرامت کی تحقیق کرنے نکلیں گے تو شاید منہ کی کھائیں گے۔ جو اولیاء کرام مسلمہ اولیاء کرام ہے، اور اگر اس کی کرامت کسی مستند ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہے، آنکھیں بند کرنے میں آتی ہے، ورنہ پھر خدا نہ کرے گمراہی کا راستہ کھل سکتا ہے۔ عقل کے گھوڑے دوڑانا تو بیکار ہے۔ کرامت ہوتی وہی ہے جو عادتاً محال ہوتی ہے، ناممکن، امپوسیبل، عام طور پہ تو ہوتا نہیں ہے۔ اور تحقیق کے رہنما اصول کیا ہو سکتے ہیں؟ فی زمانہ اگر بات کریں، آپ کی زبان سے بھی کہ مرتبہ سننے کی سعادت ملی ہے، آپ کے پاس مختلف اسلام بھائی حاضر ہوتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کا ایک اپنا ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے، کئی چیزوں پر آپ کی تحریریں بھی جو بھی پڑھتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا۔ تو ایک ریسرچر کے لیے رہنما اصول کیا ہونے چاہیے؟ وہ جیسی بات، جیسی چیز ویسی اس کی تحقیق۔ اب ہم چونکہ مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم کو تو بہت ہی محتاط رہنے کا کام کرنا ہے۔ جیسے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے کر دیں، تحقیق نہیں کی، سنی سنائی بات آگے بڑھا دی، اور بعض اوقات وہی بات فساد کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ دوسرا ہے قرآن کریم میں یہ کہ فاسق اگر کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ قرآن شریف میں پارہ 26 سورۃ الحجرات، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم
मा फअलतुम नादिमीन। तर्जमा कंजुल ईमान, ऐ ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो तहकीक कर लो कि कहीं किसी कौम को बेजाने ईजा न दे बैठो, फिर अपने किए पर पछताते रह जाओ। तो यूं फासिक क्योंकि एतबार नहीं होता उसका, तो इसलिए उसकी बात को फौरन तस्लीम न कर लिया जाए, बल्कि तहकीक कर ली जाए। क्या हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो है वो होता ही मुहक्किक है? मुसलमान क्या, वो बच्चा भी मुहक्किक होता है, इसमें कोई दीन मजहब की कैद तो नहीं है। बाबा आज तक दुनिया के अंदर अभी एक छोटी सी उन्होंने एक रिसर्च करी है कि 1 मिलियन 10 लाख जो हैं वो PhDs हैं। मैं तालीम के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि 10 लाख PhD में से जो हाईएस्ट कंट्रीज हैं जिसमें USA है, साउथ कोरिया, UK है, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज भी हैं, मुसलमान भी हैं माशाल्लाह से हमारे यहाँ काफ़ी अच्छे ज़हीन हैं, मगर उन्होंने एक आज के दौर में एक अपना के एक मकाम तालीमी नहीं बनाया। जैसे आपने फरमाया बच्चा मुहक्किक होता है मुसलमान, तो हमें बज़ाहिर जो है दुनिया के अतराफ के अंदर हमें नज़र नहीं आ रहा है कि मुसलमान की मुहक्किक में काफ़ी काम है। हाँ, अगर हम पुराने अपनी पिछले ज़माने में देखते हैं माशाल्लाह मुसलमानों में बहुत सारे काम हुए। लाइब्रेरीज की बात कर लें, हमारी बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज थी जिससे काफ़ी उलूम का खजाना मौजूद था, काफ़ी से अफादा हासिल हुआ, मगर आज के दौर में हम जो है उस तरफ नहीं जा पा रहे हैं, मगर हमें कुछ दूसरे मसाइल की तरफ हमें रुजू कर दिया गया। जैसा मुसलमान जो है ना, ये बदकिस्मती से इस्लाम पढ़ने से दूर होते जा रहे हैं। क्या बाबा दीन की तहकीक जो है, अब जितने रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं तो हम क्या खुद ना कर लिया करें? बात तो सही तहकीक हो जाएगी, और कभी कभी ऐसी तहकीक हो जाएगी कि जो मतलब महंगी पड़ जाएगी, इसलिए मशवरे में बरकत तो है। अब जैसा मामला, अब देखो ना, मैंने कहा बच्चा भी मौके का, हमारा बच्चा इंसान का मौके होता है। हम इसको ये देंगे तो बाद होगा क्या, इसको यूं करेगा, ये मुंह में डाल देगा, कहने के कोई ये डराने वाली चीज तो नहीं है। अभी क्या इसका तस्वुर है, वो जरूर इसको चेक करेगा, देखेगा। या आपने, मेरा ख्याल सभी ने, हमारे नाजरीन ने भी इसको नोट किया होगा कि इन मानोकर वैसे मुहक्किक की तारीफ तो फिर बहुत दूर जाएगी कि मुहक्किक उनको बोलते हैं कि जिसने फुला चीज ईजाद की, फुला चीज ईजाद की, फुला दवाएं ईजाद की, फुला थ्योरी ईजाद की। लेकिन हम इसके अगर जनरल माना लेते हैं तो हर फर्द मुहक्किक है, अपने अपने दायरे में रहते हुए तहकीक कर ही रहा होता है। अब आप बैठने गए तो आपने कुर्सी को थोड़ा चेक किया कि यार ये कहीं लूज तो नहीं है, गिरा तो नहीं देगी, ये भी तो तहकीक ही तो थी। बाबा इसमें इस तरह का एक कॉन्सेप्ट बना हुआ, एक अवामी जहन है कि मैं कुरान पाक खुद पढ़कर मैं मसाइल अखज़ कर लूँ, मैं मतलब हदीस शरीफ पढ़ूँ, हदीस की किताबें पढ़ूँ, मेरे को किसी आलिम की, किसी मौलवी साहब की क्या जरूरत है? मस्जिद के इमाम के पास क्यों जाऊँ पूछने? मेरे पास इंटरनेट है, मेरे पास ये किताबें रखी हुई है, मैं मोबाइल में ये हदीस की किताब डाउनलोड करूँ और मैं उसको बैठ के पढूं और मैं मसला इससे निकालूं और मैं खुद अमल करना। कितने लोग ऐसे माशरे में मिलते भी हैं, उनसे पूछते हैं यार ये मसला आपने कहाँ से सुना? बोला वो फलानी किताब है ना, फलानी हदीस शरीफ की किताब, उससे हमने खुद पढ़ा। किसी से पूछा, किसी से मतलब वो आपने मशवरा किया? बोला नहीं, मशवरा करने की क्या जरूरत है, ये मौलवी लोग भी तो ये हदीसें पढ़कर ही मौलवी बनते हैं, तो हम भी तो पढ़ सकते हैं, हम इसमें हमारा क्या फर्क है, हम भी तो कर सकते हैं। इल्म के फजाइल भी तो हैं, ये भी हम सुनते हैं। इन्हीं की बात को कंटिन्यू करूंगा कि खुद पढ़ने के भी तो फजाइल हैं, इसका क्या किया जाए? इस पर मैं एक चुटकुला याद कर रहा था, खुद पढ़कर समझ लेना हदीसें वगैरह। एक शख्स था, वो अपने साथ उसने कुत्ता बांध रखा था और वो नमाज पढ़ रहा था। किसी ने बोला ये क्या? उसने कहा क्यों, हदीस में कि नमाज में कल्ब हाजिर रखो। अब वो कल्ब को उसने वो कल्ब सुन लिया कहीं से, तो वो कल्ब के माना कुत्ता होता है डंडी वाले काफ से, और कल्ब 2 नुक्ते वाला काफ, इससे दिल, तो असल है कि दिल को हाजिर रखो नमाज में, वो इसने वो कुत्ते को हाजिर रखा था। तो अपने तौर पर अगर ये समझना शुरू करेगा कुरान और हदीस को, तो फिर यही करेगा। ये और क्राइटेरिया क्या हो, यानी हम ये जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, यही गुफ्तगू लोगों के पास होती है, तो आप कुछ अगर वजाहत फरमाएं कि आखिर क्या क्राइटेरिया हो कि किस चीज को हम खुद पढ़ें और किस चीज में हमें किसी से मशवरा करने की जरूरत है। अगर हम ये कहते हैं कि हर चीज को आप कंफर्म करें जो भी आपने पढ़ा है, तो शायद मेरी राय में
ایسا لگتا ہے کہ پھر تو جتنا وقت پڑھنے میں لگے گا اس سے زیادہ وقت تحقیق میں لگ جائے گا. تو کچھ ایسا بھی تو ہونا کہ ہم کچھ خود پڑھ لیں, کچھ تحقیق دوسروں سے جو ہے وہ کر کے پھر اس کو کنفرم سمجھیں. اس میں دیکھیے کہ اپنی رائے تو ہر جگہ نہیں چلے گی. حدیث پاک ہے نا, اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. تو یہاں بھی یعنی کہ پیروی ہے, اپنی عقل کے یعنی کہ گھوڑے دوڑانے نہیں ہے. پھر وہ قرآن کریم میں بھی ہے, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو. تو اب یہ کہ صرف عقل سے اپنے سمجھ لے تو اس میں تو یہ ٹھوکریں کھانی ہی پڑیں گی, ہر ایک اس کو سمجھ نہیں سکتا. یہ تو ہم کو علماء کے تابع رہنا ہی پڑے گا. یہاں تک کہ علماء کی تو ضرورت جو ہے نا وہ جنت میں بھی پڑے گی, وہاں بھی ضرورت پڑے گی جو جنت میں جائے گا. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ مانگو کیا چاہتے ہو, تو اس وقت جنتی علماء کی طرف راجع ہوں گے, رجوع کریں گے اور عرض کریں گے حضور آپ بتائیے ہم کیا مانگیں. اس لیے علماء سے ہٹ کر تو پھر وہ گیا کام سے. جیسے کہ ہم حنفی ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کرتے ہیں, اور نہ صرف ہم کرتے ہیں, بڑے بڑے بزرگوں نے کسی نہ کسی امام کی تقلید ہی تو کی ہے. تو کیا اس سے ہم یہ سمجھیں کہ ہم مطلب نہیں تحقیق کر سکتے؟ آپ یہ تحقیق کریں کہ ٹیشو پیپر کس چیز سے بنتا ہے, اچھا اس کی بھی تحقیق کرنے میں آپ محتاج رہیں گے کسی کے. ہر چیز کی ہر ایک تحقیق نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر آپ کو ڈاکٹر نے کسی مرض کے شبے کا اظہار کیا اور ایک ٹیسٹ لکھ دیا, بلڈ ٹیسٹ, تو فلاں بلڈ ٹیسٹ کروا دو. تو کیا آپ خود ٹیسٹ کر لیں گے؟ ہر آپ کو لیبورٹری ہی جانا پڑے گا, اور لیبورٹرین وہ اس کا ماہر ہے, وہ تحقیق کر کے دے گا, آپ کو لکھ کر دے گا کہ آپ کے خون میں کیا کیا کمی بیشی ہے, اور اس طرح مرض کی تحقیق ہوگی. تو اب آپ ڈاکٹر کے محتاج, ڈاکٹر ایک طرح سے لیبارٹرین کا محتاج ہوا. لیبارٹرین یہ اس کی مشینیں, خالی مشینیں نہیں, اس میں یہ بعض کیمیکل ڈالے گا, یہ اس کا محتاج ہوا. تو جب جا کر وہ تحقیق سامنے آئے گی کہ اس کو یہ مرض ہے اور یہ مرض نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. مگر ایک یہ کانسیپٹ یہ بھی تو پایا جاتا ہے کہ قرآن پاک تو اللہ تعالیٰ نے آسان کیا ہے سمجھنے کے لیے, تو پھر میں اس کو خود کیوں نہ پڑھوں؟ جب آسان ہے تو میں سمجھ بھی لوں گا, کوئی بڑا مسئلہ ہوگا تو میں چلا جاؤں گا کسی عالم دین کے پاس پوچھنے کے لیے, ورنہ تو میرے پاس کمپیوٹر پہ وہ سارے ریسورسز موجود ہیں جہاں سے وہ عالم دین دیکھ کے بتائے گا, تو میں خود ہی نکال لیتا ہوں, فنگر ٹپس پہ ساری چیزیں میرے. اصل قرآن کریم بے شک آسان ہے, لیکن وہ یاد کرنے کے لیے, حفظ کرنے کے لیے آسان ہے. یعنی دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہوگی کہ جس کو لفظ ب لفظ آسانی سے یاد کیا جائے, یا ایسے افراد کی کثرت ہو جو پوری کتاب یاد کر لیں. بخاری شریف بھی حفظ کرتے ہیں کرنے والے, لیکن ان کی تعداد دنیا میں کتنی؟ دو چار ہی ہوں گے, محدود چند ہوں گے. لیکن حفاظ کی تعداد جو ہے وہ دنیا میں لاکھوں ملے گی آپ کو. خود دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ کے ذریعے ہزار ہاتھ طلبہ اور طالبات نے حفظ قرآن کریم کی سعادت پائی ہے. تو یہ قرآن کریم جو ہے وہ یاد کرنے کے لیے آسان ہے. باقی اس کے دقائق سمجھنا, یہ اگر ہر ایک کو آ جاتا ہوتا تو پھر یہ مفسرین کی طرف ہماری احتیاج نہ رہتی. اور سب سے بڑے مفسر تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. پھر ان کی حدیثوں کی بھی ضرورت اٹھ جاتی کہ حدیثیں تو قرآن کریم کی تفسیر, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح جو یہ کہتا ہے کہ بس اب مجھے کسی کی حاجت نہیں ہے, میں خود قرآن سمجھ لوں گا, تو گمراہی کا راستہ اس نے اختیار کیا ہوا. یہ شاید فرمائیے, اب تک کی جو گفتگو ہے ہماری دینی مسائل, شرعیہ احکامات, آپ نے اس کی بڑی پیاری وضاحت ارشاد فرمائی. ایک مسلمان کو کیا اس سے ہٹ کر بھی تحقیق کرنی چاہیے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مثال سائنسی تحقیقات ہوتی ہیں تو کیا اس میں پڑھنا چاہیے؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا اس میں بھی کوئی ثواب کی صورت ہو سکتی ہے تو وہ بھی تحقیق؟ سائنسی تحقیقات کرنے میں تو حرج نہیں ہے. سائنس کیا ہے؟ اصل وہ سائنس جو ہے نا, یہ بھی مسلمان کے لیے تو اسلام کی محتاجی ہے سائنس, کیونکہ سائنس کی تھیوریاں بدلتی رہتی ہیں.
جبکہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی کلمات تبدیل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جو سائنس کی تحقیق یا سائنس کے جو بھی اقوال ہیں وہ جہاں جہاں شریعت کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ان کو ہم اپنائیں گے. جہاں جہاں سائنسدانوں کی تحقیق قرآن سے ٹکرائے گی، حدیث پاک سے ٹکرائے گی، تو وہ ہمارے لیے وہ رد ہے، کیونکہ وہ خود سائنسدان، سمجھدار جو سائنسدان ہوا دنیا کے اعتبار سے بھی کبھی بھی اپنی تحقیق کو وہ فائنل قرار نہیں دے گا، کیونکہ یہ جتنی بھی تحقیقات ہوتی ہیں ان کی یہ ہم اس کو ظنی کہیں گے، یہ قطعی نہیں ہوتی، یہ فائنل نہیں ہوتی، یہ تبدیل ہوتی ہے. کبھی بولتے زمین گھوم رہی ہے، کبھی بولتے زمین گول ہے، کبھی بولتے نہیں زمین تو ہموار ہے. ان کی تحقیقات تو تبدیل ہوتی رہتی ہے، تو اس لیے نہ ان پر ایمان لانے کی کوئی ضرورت ہے. ہم تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ہم تو ان پر ایمان لائے اور اسی کو ہم کو فالو کرنا ہے. یہ ارشاد فرمائیے کہ اس میں اپنے آراء بھی آپ دیجئے گا کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے تحقیق کے ذرائع بھی آسان بھی ہو رہے ہیں، مختلف بھی ہو رہے ہیں، کثیر بھی ہو رہے ہیں، اور کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں تحقیقات ہر وقت ہو رہی ہوں گی، تو کیا اس وقت ہونے والی جو تحقیقات ہیں دنیا بھر میں ان میں زیادہ تر مثبت ہیں یا منفی ہیں؟ اس کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن اسلامی تحقیقات تو اب یہ کہ ظاہر ہے کہ اب تو کوئی مجتہد بھی نہیں ہے، صدیوں سے مفقود ہے. لیکن مفتی کہتے ہی مجتہد کوئی جو صدیوں سے نہیں ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 100 سے کچھ زائد مجتہد ہوئے. حقیقت میں تو یہ حضرات محققین تھے فقہی مسائل میں، اور یہ مجتہد مطلق میری مراد ہے، ورنہ مجتہد فی المسائل تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی علماء نے کہا ہے. اب یہ کہ ان کی تحقیقات تو اپنی جگہ پر تھی، اب جو تحقیقات ہیں تو انہی کے بیان کردہ اور وضع کردہ اصولوں کے تحت علماء جو ہے وہ تحقیقات کرتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ یہ تحقیقات، باقی رہی اب وہ دنیاوی معاملات میں تو ہر معاملے میں تحقیق ہوتی ہے کہ اب یہ مٹی کا پیالہ ہے تو اس کے کیا کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں، تو یہ بھائی یہ کیلا ہے تو اس کے کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں، تو سبزیوں کے، تو جراثیم کے، تو کیڑیوں کے، تو مکوڑوں کے، وہ سب کی تحقیقات ہو رہی ہیں. لیکن یہ کہ یہ کوئی بھی فائنل نہیں ہوتی، ان میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، پھر ان میں اختلاف بڑا ہوتا ہے، ایک کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، ایک کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. تو جو اپنی تحقیق میں مخلص ہے، اپنی تحقیق میں جھوٹ اور دھوکے کو شامل نہیں کرتا، اور اگر اس کی نیت یہ ہے کہ امت کو فائدہ پہنچے، ہے مسلمان، ثواب آخرت صرف مسلمان کے لیے، اگر امت کے فائدے کے لیے وہ نفع پہنچانے کے لیے کرتا ہے، اس لیے ثواب کا حقدار ہے. کہ وہ ایک حدیث پاک ہے، خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں اچھا وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، فائدہ پہنچائے. تو تحقیقات کے ذریعے بے شک بہت سارے فائدے پہنچ رہے ہیں. یہ دوائیں اتنی ساری ایجاد ہوئی ہیں، ظاہر ہے کہ یہ سب فائدے تو پہنچا رہی ہیں. اب کسی کو سائڈ افیکٹ ہو جانا، اس سے وہ دوا ریجیکٹ نہیں ہوگی کہ بھائی اتنوں کو فائدہ بھی تو پہنچا رہی ہے. اب جیسے کہ شروع میں آپ لوگ تو نوجوان ہیں، شاید آپ نے یہ دور نہیں دیکھا، مجھے میرے مرحوم بھائی نے بتایا تھا جب میرا لڑکپن تھا، ایک برس کا انجیکشن جب ایجاد ہوا تو یہ آب حیات گویا لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا، اتنا وہ لوگوں کو فائدہ ہونے لگا تھا. لیکن اسی سے کچھ اموات بھی ہوئی، ری ایکشن جس کو ہم بولتے ہیں، کہ موافق نہیں آیا. اب یہ شہد ہے، شہد کو تو قرآن کریم میں شفا کہا گیا ہے، لیکن وہی کہ وہ پھر تفسیریں دیکھنی ہوں گی، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتا اس میں، کہ بعضوں کو شہد نقصان پہنچاتا ہے اگر اس کا مزاج صفراوی ہے. ایک یہ یعنی کھلتے ہیں 4 بدن میں، انسانی بدن میں، اس میں ایک صفرا بھی ہے، کڑوا پانی. تو اگر وہ پت یعنی کڑوا پانی اس کے وجود میں زیادہ ہے، اس کے لیے شہد ناموافق ہے، اس کو نقصان کرے گا. کھجور اتنا پیارا پھل ہے نا، کتنا پیارا پھل ہے اور بڑا غذائیت سے بھرپور، لیکن بعضوں کو نہیں موافق، خود مجھے موافق نہیں، حالانکہ بہت پیاری چیز ہے. تو جو ہر چیز ہر ایک کو موافق آئی یہ ضروری نہیں ہوتا. آپ کی سب سے پسندیدہ تحقیق کون سی، اور آپ کی
جو آپ نے خود کی اور جس میں آپ کو لطف آیا ہو کہ یہ تحقیق جو ہے نا بڑا مزہ آیا اس کو کر کر، وہ کیا؟ میں محقق ان معنوں پر تو ہوں نہیں کیونکہ میری اپنی تحقیق ہو. اب یہ دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے، یہ جو ہم نے شروع کیا تو بعض لوگ تعجب تو کرتے تھے کہ یہ انداز، اب وہ آہستہ آہستہ وہ کام کو کام سکھاتا گیا، یوں کہیں گے. ابھی بھی یہ جو بھی ہے یہ حتمی نہیں ہے طریقہ، کہ مبنی پر وہی تو ہے نہیں، اس میں بھی رد و بدل ہوتا جا رہا رد و بدل. کسی نئی چیز پر جب آپ کو کوئی تحقیق کرنی ہوتی ہے تو آپ کیا انداز اختیار کرتے ہیں؟ کیا تحقیق مطلب؟ مثلا کوئی مسئلہ درپیش ہوا، شرعی مسئلہ، شرعی مسئلہ تو میں مفتیان کرام سے رجوع کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یا اگر ٹائم ہے تو کتاب میں دیکھنے کے لیے ٹائم زیادہ چاہیے ہوتا ہے. تو اب ماشاءاللہ ہمارے پاس تو اسلامی بھائی ہیں، اہل علم اسلامی بھائی، ان سے عرض کر دیتا ہوں، وہ ڈھونڈ کے نکال دیتے ہیں. سہولت ہو آپ جاتی بھی ہے. مفتیان کرام سے رجوع کرتے ہیں مطلب اس اعتبار ہاں، سے میں کہ مفتیان کرام سے تو ہر قدم پر ان کا محتاج ہوں. مطلب وہ تھوڑا سی عربی میں نے 2-4 کلاسز پڑھ لی، مطلب مجھے عربی تھوڑی سی آ گئی تو میں سوچتا ہوں کہ میں کتاب عربی کی خود پڑھ سکتا ہوں. تھوڑا سا مطلب علماء کی گیدرنگ میں بیٹھنا سیکھ گیا، ناجائز جائز پتہ چل گیا، تو تھوڑا سا میں مطلب آپ کو کیا حاجت ہے علماء سے پوچھنے، آپ خود کتاب پڑھ کے مجھے تو بہت حاجت ہے، مجھے علماء کی بہت حاجت ہے، اور علماء کے بغیر میں مطلب ایک قدم نہیں اٹھا سکتا. میں جب مدنی مذاکرے میں بھی اگر دارالفتہ اہل سنت کی سیٹ خالی ہوتی تو مجھے تشویش ہوتی رہتی کہ کوئی رونگ نمبر نہ مار دوں میں، کیونکہ یہ مسائل کی دنیا بہت وسیع ہے. باپا ایک سوال ہے کہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی اتنا بڑا کام کر رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین. ہم دعوت اسلامی میں کوئی ادارہ، کوئی شعبہ بننا چاہیے ریسرچ کا، جو معاشرے کی جو بہت ساری خرابیاں ہیں اس کے اوپر وہ اسپیسیفک اس پہ کام کرے. آپ کی اس میں سوال ہے میرا، اس میں کیا رہا ہے. اپنی مجلس تحقیقات شرعیہ موجود ہے، مفتیان کرام اس پر گفتگو فرماتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. مجموعی طور پر جو معاشرے میں اس وقت تحقیقات کی جا رہی ہیں اس کے نتائج جو ہے وہ مثبت پا رہے ہیں یا منفی پا رہے ہیں؟ میرے حساب سے تو مثبت پائے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم اگر جیسے کسی بھی تعلیم کی بات کریں، تعلیم میں کوئی بھی جو ایک اسٹوڈنٹ ہے اس کو کوئی بھی اپنی ریسرچ اسٹڈی کرنی ہے، کوئی معلومات کرنی ہے، کوئی اسائنمنٹ بنانا ہے، اس کے لیے بہت آسان ہو گیا ہے. اور وہ کافی چیزیں جو ہے جا کے اپنی ریکوائرمنٹ حساب سے وہ چیز نکال لیتا ہے اور اس کا رزلٹ بنا لیتا ہے. جیسے کوئی بچہ ہے، اس کو کوئی اسائنمنٹ ملتا ہے تو وہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اسے کسی کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کی جو تحقیق اس لیے کہ آج کل تقریباً ہر آدمی انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے، اس سے جا کے وہ اپنی انفارمیشن نکال لیتا ہے. اگر پیچھے دیکھیں جہاں پہ جب انٹرنیٹ موجود نہیں تھا تو اس وقت وہ کتابوں کے آتے تھا، بہت سی جگہوں کتابیں موجود ہوتی تھیں، کئی کتابیں موجود نہیں ہوتی تھیں. باپا آپ کیا فرمائیں گے مجموعی طور پر آپ کا اپنا، ایجادات کی بات ہو رہی ہے، یعنی انٹرنیٹ ایجاد ہے؟ تحقیق سے ہوتی ہے. تحقیق کے بعد ہی جیسے انٹرنیٹ ایجاد ہوئی ہے اور اس سے جا آپ کو کے انٹرنیٹ سے بڑی دلچسپی ہے. بابا دیکھیں آج کل جو ہے نا موبائل فون ہے، اپلیکیشن ہے، ہر آدمی اسی طرف دے رہا ہے. اسی جو میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ایک بہت پڑھا لکھا ہے تو وہ اسی کتابوں کی بات کرے، وہ تو عام آدمی کی تو یہی اپروچ ہے، اسی پہ کام کر رہا ہوں. اب آپ بتائیں کہ اس میں کیا وہ صحیح کر رہا ہے؟ تو یہ موجودہ تحقیقات میں مثبت اور منفی دونوں طرح کے پہلو موجود ہیں. ایجادات کے سائیڈ افیکٹ تو ہیں. اب جیسے کہ اس وقت ہم جگمگ حال میں بیٹھے، رمضان حال میں جگمگ کر رہے ہیں. پہلے یہ صورت نہیں تھی، یہ ایجادات اور یہ تحقیقات نہیں تھی بجلی کی، لیکن اس کا سائیڈ افیکٹ آنکھوں پہ چشمے آ گئے، بعضوں کی بینائی جلدی چلی جاتی ہے. پہلے کے بڑے بوڑھوں کا آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بڑھاپے کے باوجود سوئی میں دھاگا پرو لیتے تھے، اور آج کا نوجوان بھی شاید سوئی میں دھاگا پرونے میں کامیاب ہو نہ ہو. آنکھیں کمزور ہو گئی ہماری. اسی طرح آج کل وہ آواز مشینوں کی، گاڑیوں کی، ان کے ہارن وغیرہ کی آوازیں، ان کا سائیڈ افیکٹ ہمارے کانوں پر پڑا.
کہ ہمارے کانوں کے پردوں سے وہ تیز آوازیں ٹکرا ٹکرا کر ہمارے کان جو ہے نا وہ قوت شنوائی قوت سماعت جو ہے سننے کی طاقت وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے. ان تحقیقوں کا یہ معاملہ ہے. اس طرح نئی نئی غذائیں آ رہی ہیں. اب ان غذاؤں کے بھی سائیڈ ایفیکٹ طرح طرح کی بیماریوں کی صورت میں ہمیں بھگتنے پڑ رہے ہیں. دنیاوی تحقیقات میں دونوں پہلو موجود ہیں اور اسلامی تحقیقات ون سائڈ ہے, وہ جنت میں لے جانے والی ہے. آخر میں چاہوں گا کہ نتیجہ کیا نکلا ہماری گفتگو کا دو چیزوں کے بارے میں, کہ پہلے کی تحقیق زیادہ مضبوط تھی یا اب کی زیادہ مضبوط ہے, اور دوسرا کہ کیا ہر شخص کو محقق ہونا چاہیے, اس طرف زیادہ بڑھنا چاہیے یا غور و فکر سے کام نہیں لینا چاہیے. دنیاوی اعتبار سے تو تحقیقات اب مضبوط زیادہ معلوم ہوتی ہیں کہ اب اسباب جو ہے نا وہ زیادہ ہو گئے. پہلے اتنے اسباب نہیں تھے, وسائل نہیں ہوتے تھے, اور تحقیق کرنے میں تو بالکل کوئی حرج نہیں ہے, غور کر لینا چاہیے. جیسے قرآن نے کہا کہ وہ تحقیق کر لیا کرو, جب کسی کی شکایت سنو تو تحقیق بھی ضروری ہے. آنکھیں بند کر کے اس کی بات مان کر دوسرے کے بارے میں بدگمان نہ ہو جائے. تو بعض صورتوں میں تو تحقیق واجب ہو جائے گی ان مانو کر, مگر ان پر محقق کا اطلاق نہیں ہوتا. محقق کوئی اور ہی شے ہے جو کسی کسی کو لقب ملتا ہے کہ صاحب یہ محقق عصر, زمانے کا محقق. خیر اب یہ محقق عصر بھی بہت سارے ہیں, سمجھے, زمانے کے محققین جو تحقیق کے دریا بہاتے رہتے ہیں, رخ کہیں بھی ہو دریا کا. اس طرح ضرورتاً تحقیق تو سبھی کو کرنی ہوگی اور بعض صورتوں میں وہ واجب بھی ہے, لیکن محقق کا اس کو لقب نہیں دیا جائے گا کہ اس پر عرف نہیں ہے. جزاک اللہ خیرہ. مدنی چینل کے ناظرین, ریسرچ کی تعریف کیا ہے ابتدا میں ہم نے سنا. پہلے کے محققین زیادہ مضبوط تھے, اب کے دونوں اسپیکٹس پر امیر علیہ سنت کا ہم نے نتیجہ بھی سنا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے کی عادت عطا فرمائے, لیکن وہ ہو شریعت مطہرہ کے مطابق, اور جس کو شریعت پسندیدہ کہا گیا اسی کے مطابق جو ہے وہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل نئے سلسلے میں نئے موضوع کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, ای میل ایڈریس آپ کے سامنے ہے. اگر کسی موضوع پر آپ چاہتے ہیں کہ سلسلے کو کیا جائے تو اس موضوع سے متعلق بھی آپ ہمیں اپنا مدنی مشورہ پیش کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.